السلام علیکم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرے محترم بھائیوں، میری اپنے سب بھائیوں سے گزارش ہے، جو میرے بھائی میری ویڈیو سنیں اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا انسان کو اس کے کیے کی جزا یا سزا ملے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کامیابی کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی نماز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے باقی سارے معاملات صحیح ہوں گے۔ تو یہاں پر میرے محترم بھائیو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہاں بہت عام ہے لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے ہاں اکثر و بیشتر بھائی یہ سوال کرتے ہیں کیا سنتیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیا اگر سنتیں نہ پڑھیں تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اور میرے محترم بھائیو، ہمارے بہت سارے بھائی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی سنتیں نہ پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جب معاشر میدان لگے گا، اللہ کی عدالت لگے گی اور حساب کتاب ہوگا، انسان کو اس کا اعمال نامہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اس انسان کو لایا جائے گا جسے دنیا کے اندر نماز پڑھی ہوگی، فرائض پڑھے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اگر فردوں کے اندر کچھ کمی ہوگی، کچھ کوتاہی ہوگی، کچھ کمی رہ گئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں میں دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز پڑھی ہے۔ کون سی نفل نماز؟ جو آج ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، آج ہم چھوڑ دیتے ہیں، صرف فرائض پہ دھیان دیتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں اور سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب اللہ رب العالمین کہیں گے دیکھو میرے بندے نے کوئی سنتیں پڑھی ہیں، تو فرمایا اگر سنتیں پڑھی ہیں تو سنتوں کے ساتھ اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس لیے بھی میرے محترم بھائیو ہمیں چاہیے کہ فرائض کے ساتھ سنتیں لازمی پڑھیں، سنتوں کو کبھی نہ چھوڑیں، جب بھی نماز پڑھیں ساتھ سنتیں پڑھیں۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا جو شخص 12 رکعات 12 نفل دن میں پڑھتا ہے تو اس کا ایک گھر جنت میں بنتا ہے۔ 4 سنتیں ظہر کی پہلی ہیں اور 4 سنتیں بعد والی ہیں جو پردے حدیث کے اندر آتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو 12 رکعات بتائی ہیں وہ 4 سنتیں ظہر کی پہلی ہیں اور 2 بعد والی ہیں، 6 ہو گئی۔ پھر اس طرح 2 مغرب کی، 8 ہو گئی۔ پھر اسی طرح عشاء کی 2 سنتیں فرائض کے بعد 10 ہو گئی، اور اسی طرح 2 سنتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ فرمایا جو شخص یہ 12 رکعات 12 نفل رکعتیں پڑھتا ہے تو اس کا گھر جنت کے اندر بنتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں،
سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی ترک نہیں کرنا۔ جو میرے یہ بھائی کہتے ہیں نا اگر سنتیں نہ پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے، اور میرے محترم بھائیوں اگر یہ سنتیں نہ پڑھنی ہوتی، ان کے بغیر نماز ہو جاتی، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ تو کریں نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہر کی سنتیں فرائض کے بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی۔ کوئی شخص آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باتیں کرنے لگ گئے اور بعد والی 2 سنتیں رہ گئیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 سنتیں عصر کے بعد پڑھی۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتوں کو نہیں چھوڑا، اور ہمیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فضول سوال ہے کہ جو سنتیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی۔ اور میرے محترم بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کیسے پڑھی ہے؟ اگر کل کو ہمارے فرائض میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، تو کس کے ساتھ پوری ہوگی کمی؟ جب کہ ہم نے سنتیں پڑھی نہیں ہوں گی، نوافل پڑھے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں فرض نمازوں کی سنتیں کبھی نہ چھوڑیں، اور یہ فضیلت، یہ جنت کا گھر اسی کو ملے گا جو 12 رکعت سنت پڑھے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں سنتوں کو نہیں چھوڑنا، سنتوں کو پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ تو اس لیے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی یہ سوال نہ کریں، یہ ذہن کے اندر بات نہ لائیں کہ سنتیں پڑھیں کہ نہ پڑھیں، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ ہے، گناہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں انسان بہت بڑے اجر سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ سنتیں لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔